جی السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. تو پاکستان سے ایک چھوٹی سی اچھی خبر وہ یہ کہ 40-42 دن کے بعد پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاکھوں لوگوں کے خط لکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، شہید ارشد شریف کے کیس کو ٹیک اپ کیا جائے. ارشد شریف کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں. مجھے بڑے ہی بابسوخ ذرائع بہت ہی اتھینٹک قسم کی نیوز جو ہے ارشد شریف کے بارے میں یہ ہے کہ ارشد شریف کسی سے کوئی تحفہ لینے کا بھی روادار نہیں تھا. لفافے تو ہوں نا کہ لفافے لاندے نے تے اگے خبراں لاندے نے. تو ارشد شریف واز اے پرسن کہ جو کسی سے ایک گفٹ لینے کا بھی روادار نہیں تھا. یہ شخص جس کا 40-42 دن کے بعد اب یہ معاملات شروع ہوئے. ابھی سپریم کورٹ نے وہ پتہ نہیں کن حالات میں انہوں نے وہ اس قوم کو خوشخبری دی، کیس ٹیک اپ کیا اور ساتھ ہی پولیس نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. پولیس نے اپنی ایک ایف آئی آر درج کر دی. نہ انہوں نے ماں نے پوچھا، انہوں نے پیو نے پوچھا، نہ بہن بھرا، نہ بیوی بچے نے کسی سے بات کی. انہوں نے اپنا پرچہ درج کرا دیا انہوں نے. دوسری طرف ایک اور خبر آئی کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے ان کو انسلٹ کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے. اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے کہ ایک بغل بچے نے جو ڈنٹونڈن کی اشتہار کی طرح کا غالباً اس کے ساتھ بڑی مماثلت ہے شکل کی ان کی اس جانور کے ساتھ، اس نے تارڑ صاحب نے ایک عجیب و غریب کام کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں نہیں گھسنے دیں گے. تو یہ خبر بھی آئی. پھر ایک اور خبر آئی کہ شہباز گل پہ مزید پرچے درج کرا دیے گئے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ سنگر سلمان پہ غالباً کوئٹہ میں یا بلوچستان میں کہیں پرچے درج کرا دیے گئے غداری کے. اور اس کے بعد پھر یہ خبر بھی آئی کہ مونس کو باجوہ صاحب نے کہا کہ تم خان صاحب چلا جائیں تے اتھے کسی اور نوں گئیں تے چوئی صاحب نے بھی کس قسم کی ایک دم سے پریس کانفرنسیں کرنی شروع کر دیں. پھر یہ خبر بھی آئی کہ چودھری ظہور علائی یا پرویز علائی یہ اسلام آباد میں کسی بڑی ہی طاقتور شخصیت سے ٹارزن سے ملے ہیں. وہاں پہ بہت طاقتور کوئی تگڑا بندہ تھی، اس کو جا کے ملے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دو تین پریس کانفرنس کا انہوں نے کی ہیں. تو یہ ساری خبریں سن کے میرے دماغ میں کچھ چیزیں چلیں، کوئی کنکلوژن میں نے اپنے دماغ میں میرے میں آئے، وہ میں ان کو سوچنے لگ پڑا. تو سوچتے سوچتے ڈرائیو کرتے ہوئے میں آ رہا تھا گھر کی طرف، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائیان مجھے جو سمٹمز نظر آ رہے ہیں، سمٹمز یہ ہیں کہ امریکہ کا تو پتہ نہیں، اسرائیل کا بھی پتہ نہیں، انڈیا کا بھی پتہ نہیں، لیکن پاکستان میں کوئی بندے ایسے ہیں جن کو عمران خان کی بہت تکلیف ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو عمران خان کے ساتھ. وہ عمران خان کے ساتھ ان کو پکی تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو رہے. دوسرا، یہ امپورٹڈ وزیر اعظم کے متعلق کوئی بات کرے یا اس کے کوئی سوال کرے وہ برداشت نہیں کرتے. اعظم سواتی سٹل وہ بندہ کوئٹہ میں ہے اور ساری پرچے اس کے اوپر جو ہیں وہ جال سازی ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ نے اس پر دھیان نہیں دیا. غالباً سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی عوام پھر دھڑا دھڑا خط لکھیں اور ان کی طرف ہم بھیجیں. اگر یہ ایسی کوئی بات ہے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے ریڈر کو ایک پریس ریلیز یعنی کہ پریس کانفرنس جو ہے نا پریس ریلیز دے دے کہ ہم صرف وہی کیس لیں گے جن کے لاکھوں کے حساب سے خط آئیں گے، وہی کیس ہم لیں گے. تو عوام عمران خان کے لیے بھی خط لکھ دے گی اور اعظم سواتی کے لیے بھی خط لکھ دے گی اور سلمان کے لیے بھی ہم خط لکھ دیں گے. اور خط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خط ہم لکھنے کو تیار بیٹھے ہیں، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. اگر یہ خطوں پہ اگر بات آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایکشن جو لینے ہیں وہ خطوں پہ لینے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر اگر رنگ بازیاں ہو کی رہی ہیں. میں سر یہ تمام مقتدر حلقوں کو، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے پاکستان کے یہ بہت ہی معتبر ججز کو
جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک ایسا مقام دیا ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام دیا، یوں کہہ لیں کہ سب سے اعلیٰ مقام جو پاکستان کا تھا وہ ان ججز کو دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ میرے بندوں کا خیال کرو، جا کے میرے بندوں کو انصاف دو، تم میرے بندوں کو انصاف دو گے میں تمہارا خیال رکھوں گا، جنت میں تمہارے بلند درجات کروں گا۔ لیکن جنت چونکہ کسی نے دیکھی کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں کی وہ اسٹیشن ہے کی کتنے کر کے بیس ہے یہ کی حساب کتاب ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی یہ نا یہ اٹریکٹیو ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ جنت کا تو پتہ نہیں ہے کیا ہے کہاں ہے، اتنے کو بندہ جائے آج تک تو کسی نے آگے دسیا نہیں، اسے مولویوں نے دسیا یا کتاباں جدھر ادھر پڑھیا یا قرآن پاک میں ہے۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ یار یہ جنت سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پلاٹ لے لیے جائیں، اپنا ڈیفنس میں لے لیں، بیریا میں لے لیں، لاہور میں ابھی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہاں پہ لے لیں، اور بچوں کو باہر آج کل جو نا وہ بڑا چام ہے باہر کے ملکوں میں بچے جائیں وہاں پہ باقی جا کے پڑھیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری آپ بات لکھ لیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی لکھیں اور سارے ججز لکھیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سارے ججز بات کو نوٹ کریں، اور جس بندے کو پاس یہ میری آواز جا رہی ہے وہ میری بات ایک نوٹ کریں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کسی بندے نے ہیرو بننا ہے، اگر کسی بندے نے عمران خان سے زیادہ پاپولر ہونا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، آپ وہ کام کریں جو قوم چاہتی ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان کے عدالتوں نے اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے ارشد شریف کا کیس سننا ہے، تو آپ یقین کریں یہ ساری کی ساری قوم، یہ 22 کروڑ بندے یہ جج صاحبان کے آگے لیٹ جائیں گے، ان کی طرف ایک کوئی انگلی نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا۔ یہ جج صاحب جہاں پہ کھڑے ہوں گے وہاں سے پاکستان کا طاقتور ترین شخص جو کہ سننے میں آ رہا ہے، میں تو دیکھا نہیں ہے گا کون ہے گا، بڑا تگڑا بندہ، وہ بھی ان عدالتوں کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ پاکستان کو اور اپنی ذات کو عروج پہ لے کے جانے کا ٹائم ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، دس از اے ویری ویری ڈیفائننگ مومنٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، ڈونٹ لیٹ اٹ گو، اس کو ضائع مت ہونے دیں، اور پاکستان کی عوام اور ان کی امنگوں پہ چلنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ چلیں گے تو یہ راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ کے کہنے پہ چلیں گے تو یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ سارے، اسٹیبلشمنٹ والے بھی اور یہ جج صاحبان بھی اور پاکستان کے عوام بھی، اور سارے جو میری بات سنیں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔